السلام علیکم، آپ کا میزبان بل خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں لیکچرر رانا محمد عبداللہ صاحب، جو ایز اے لیکچرر یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے اندر ایز اے انگلش ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے آج ہم جانیں گے بی ایس انگلش کا کیا اسکوپ ہے۔ عام طور پہ اسٹوڈنٹ آپ کو بھی یہ جو بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹس میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، عام طور پہ آپ کو یہی سنائی دیتا ہوگا کہ بی ایس انگلش کا کہ صرف ٹیچنگ کا اسکوپ ہے۔ ٹیچنگ کے ہٹ کے اور بھی فیلڈز ہیں، یہ ان سب کے بارے میں آج ہم جانیں گے لیکچرر محمد عبداللہ صاحب سے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس انگلش کر کے آپ ٹیچنگ کے علاوہ اور کس فیلڈز کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو عبداللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج ہم اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں گے کہ انگلش کے اسکوپ کیا، بی ایس انگلش کا کہ صرف ٹیچنگ ہے آیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اسکوپ ہے؟ فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اب آپ نے ایک ایسا سوال ریز کر دیا جو کہ ہم بھی اپنے بچپن سے سنتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں چیزوں کو بہت ہی زیادہ لمیٹڈ لیول پہ دیکھا جاتا ہے۔ لمیٹڈ لیول پہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ کو ایک جگہ پہ کنفائن کر دیا جاتا ہے کہ انگلش کو جس طرح ٹیچنگ کے ساتھ، مگر انگلش کی فیلڈز اگر میں آپ کو گنوانے لگوں تو شاید شو ہمارا تھوڑا ہو جائے، شو کا ٹائم تھوڑا ہو جائے، مگر فیلڈز ختم نہیں، اکثر اوقات سر ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو یہ پایا جاتا ہے، اس کے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں یار آپ نے بی ایس انگلش یا ٹیچنگ کی فیلڈ میں جاؤ۔ وہ بچہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے ایکٹنگ کی فیلڈ ہے، ماڈلنگ کی فیلڈ ہے، یہ تو لٹریچر کے ریلیٹڈ ہی ہے نا ساری فیلڈس۔ تو اس میں نا وہ تھوڑا سا برا سمجھ جاتا ہے کہ تم بی ایس انگلش کر کے ایکٹنگ میں جا رہے ہو، تم نے ایکٹنگ میں جانا تو پہلے بھی اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے تھے۔ اگر تم میڈیا والی سائڈ پہ جا رہے ہو، کسی اور فیلڈ میں جا رہے ہو، تو بی ایس انگلش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی چیز، انگلش ہمارے ہاں ایک تاثر ہے انگلش کو ایز اے سبجیکٹ لینے کا۔ جی جی، انگلش ایک لینگویج ہے۔ لینگویج ہے۔ ہم لوگ جس کو پڑھ رہے تھے تو ہمارے استادوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی تھی کہ اگر آپ کو خواب انگریزی میں نہیں آنا ہے نا تو آپ کو انگلش آ بھی نہیں سکتی۔ تو اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یعنی بچوں کو میں تھوڑی سی کچھ فیلڈس سے پہلے تعارف کروا دوں۔ جو سب سے پہلی فیلڈ ہے، ایک تو آپ ناول رائٹر بن سکتے ہیں۔ ناول رائٹر، ڈرامہ رائٹر، اس کے علاوہ پروز رائٹر، یہ لٹریچر والوں کے لیے کچھ اسٹریٹ فیلڈز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فیلڈز ہیں، آپ میڈیا کے اندر ایز فیلڈ رپورٹر بھی آ سکتے ہیں، اینکر پرسن بھی آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس وقت مختلف بڑے چینلز پہ بیٹھے اینکرس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، جس میں کامران شاہد، اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ ہیں، میرا خیال اقرار حسن کا بھی انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے۔ انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک سیٹ سن کے حیرانی ہوگی، جس کے متعلق شاید بہت ہی کم لوگوں کو علم ہے، اسپیچ رائٹر۔ یہ جتنے بھی بڑے لوگ اپنے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ جاتے ہیں تو ان کے پرسنل سیکریٹریز ہوتے ہیں جو کہ اسپیچز لکھ کے دیتے ہیں یا اسپیچ کے کی پوائنٹس لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ ان پہ بات کریں، ان پوائنٹس پہ۔ یہ تمام تر پوائنٹس کافی دفعہ یعنی ایک ایسے بندے سے ہی ہو کے گزرتے ہیں جو جس کی لینگویج پہ گرپ ہوتی ہے۔ اب آپ نے اگر آپ کی انگلش پہ گرپ اچھی ہے تو اوبویس بات ہے کہ آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے ساتھ یو این مشن میں بھی جا سکتے ہیں، یو این پروٹوکولس پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اب ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ آپ لوگوں نے شاید سن رکھی ہو، مگر اس کو اپروچ کیسے انگلش والے کیسے کر لیتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں۔ وہ فیلڈ ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی، یعنی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی۔ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا پہلی چیز جو اس کا موڈ آف انسٹرکشن یا موڈ آف ایگزامینیشن ہے وہ ہے انگلش۔ میں بچوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ انگلش کی ڈگری کر رہے ہیں تو انگلش کی ڈگری میں رٹا نہ لگائیں، بلکہ لینگویج کو سمجھیں تاکہ آپ کی اس پہ گرپ رہے، بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ دوسری چیز، اب اس سے ہٹ کے آپ کی اگر لینگویج پہ گرپ ہوگی تو چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں بھی شامل ہے، آپ کی لینگویج پہ گرپ ہے، آپ اس کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں پٹ کر دیں۔ تو سر ابھی آپ نے کریمنگ کی بات کی، اسٹوڈنٹ کریمنگ کرتے ہیں کہ گریجویشن لیول پہ بھی آ کے، تو سر میں نے بھی کافی اسٹوڈنٹ دیکھے جو کریمنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا تو سر امپیکٹ نیگیٹو جا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ لازمی بات ہے، دیکھیں کے بارے میں بھی گائڈ کی۔ کریمنگ کیا ہے؟ کریم کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو گھوٹا اور پینے کی کوشش کی۔ علم ایسے نہیں آتا۔ علم کے حصول کے لیے آپ اس کو بیسک کانسیپٹ سمجھ لیں۔ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ بتاتا چلوں۔ بی ایس کے دوران ہم لوگوں کا ایک کورس آیا اپلائڈ لنگوسٹکس کا۔ جو لوگ انگلش کے یا لینگویج اور لٹریچر کی سائڈ پہ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس کورس کو، کہ اس کورس میں میں نے مڈ ٹرم کا پیپر ٹوٹل 4 سائڈس پہ دیا تھا، 24 سائڈس کی ٹوٹل شیٹ ہوتی ہے۔ اب وہ 4 سائڈس کا پیپر دیا، اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے وہ اپنی کلاس میں وہ کورس ٹاپ کیا تھا۔ مڈ میں بھی میں ٹاپر تھا اور فائنل کا ٹوٹل بھی میرا ٹاپرس میں تھا، یعنی میں نے اپنے بیچ ٹاپ کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. میں اپنا بتاتا چلوں, میں بچوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, شیٹیں نہ بھریں, بلکہ کام کی بات کریں, بے شک ایک پیج پہ کر کے آ جائیں. اب آتے ہیں ایک اور مزے کی فیلڈ جو کہ آپ کے حکومتی اداروں میں اس وقت چل رہی ہے, وہ ہے ٹرانسلیٹر کی. ٹرانسلیٹر, جی سر, جو فارن کنٹری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹرانسلیٹر, ان کے بھی ٹرانسلیٹر. اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیسز میں جتنے ڈاکومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی اردو ٹرانسلیشن یا کسی اور لوکل لینگویج میں. اب بچوں ایک چیز سمجھنی ہے, آپ نے اگر ٹرانسلیٹر کی جاب کرنی ہے تو آپ کو ساتھ دوسری زبان پہ بھی اسی طرح گرپ ہونی چاہیے جس طرح آپ کی انگلش پہ ہے, یا اپنی جو پہلی زبان پہ جس طرح کی گرپ ہے اسی طرح کی انگلش پہ ہونی چاہیے. آپ ٹائم لے لو, ہاں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کوئی ٹائم لینا, مگر ایک چیز سمجھ لو کہ آپ نے وہ کرنا کیسے ہے. یعنی آپ نے ان دونوں لینگویجز کا نہ ان کا ایسنس خراب ہو اور نہ ہی آپ کو میسج خراب ہو. اب ایک تھوڑی سی چیز سمجھاتا چلوں کہ میں خود پروفیشنل ٹرانسلیٹر ہوں, تو ہم لوگوں کے پاس ڈیٹا آتا رہتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. اس میں سب سے بڑی چیز آپ کے اپنے لینگویج اسکلس کاؤنٹ ہوتے ہیں. کافی سارے بچے ہیں جن کو یا تو انگلش ہی بہت اچھی آنے لگ جاتی ہے یا اردو, انگلش کو بھی اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ظلم نہ کریں, یہ ظلم اپنے آپ پہ بھی نہ کریں اور اپنی ڈگری پر بھی نہ کریں. یہ میرا پوائنٹ ہے. تو سر جیسے کہ ابھی آپ نے سی ایس ایس کی بات کی ہے, پی ایم ایس بات کی, وہاں پہ جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے, وہ انگلش اسٹوڈنٹس کو یہ گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ امیرکن لٹریچر نہ رکھیں, اس سے مارکس کم آئیں گے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس بات میں حقیقت ہے. تو پھر سر بی ایس انگلش کر کے بھی ہم امیرکن لٹریچر نہ کلیریفائی کر پائے, نہ کلیئر کر پائے, اس کی ریزن بڑی ٹیچرس کا قصور ہے یا اسٹوڈنٹ؟ اس کی بڑی ویلڈ ریزن ہے. جی اس کی ریزن نہ ٹیچر ہے نہ اسٹوڈنٹس ہیں. جی ہیومن سائیکی ہے. ہیومن سائیکی. ہمیں ایز اے ہیومن کیا ہوتا ہے, ہمیں اگر گائیڈ لائن مل جائے, یعنی ایک چیز پتہ ہونا کہ ہمیں آتی ہے, ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لیول کا آؤٹ پٹ ہی نہیں دیتے, ان پٹ ہی نہیں دیتے. کانسیکوینٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیز ارن ہی نہیں کر پاتے. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گا. آپ اپنے کیمرہ مین کو کہیں کہ ایک نیا کیمرہ ہے, اس کیمرے کے اوپر اس نے گرپ لینی ہے, وہ اس کو سیکھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوگا. اگر وہ بائی فورس چلا بھی جائے گا تو وہ کیمرے وہ دیکھا گا اور آپ کو آ کے کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا, یہ تو وہی کیمرے جیسا. اور اب آپ اس سے کہیں گے اب ریکارڈنگ شروع کرو, اس کو منہ کھول کے بیٹھا ہوگا کہ یار اس کی ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اوور کانفیڈنس میں وہ چیز گوا دی. یہ پوائنٹ ہے. تو سر جو بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے کتنے مارکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, کون سی ڈگری ریکوائرڈ ہے انٹر کے اندر؟ انٹر کی کوئی بھی ڈگری کر لے, ایف اے, ایف ایس سی, آئی سی ایس وغیرہ سب. تو کتنے پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے؟ منیمم 45% چاہیے. جی جی. تو باقی یونیورسٹی میں ہر سال کا میرٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں آپ کے توسط سے کچھ لوگوں کو ایک چیز سمجھاتا چلوں. یہ میں کافی جگہ پہ دیکھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس سال کتنا میرٹ ہوگا. یہ مختلف یونیورسٹیز کے گروپس میں کوشچنس بھی اٹھتے ہیں. لیکن میرٹ کیا چیز ہے سمجھ لیں. میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا اس میں ہائیسٹ نمبر والا جتنا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیٹیں دیکھی. مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی کہتی ہے کہ میرے پاس 50 سیٹیں ہیں. اب وہ 50 سیٹوں پہ مثال کے طور پہ شروع ہوتے ہیں, ان کا پہلا نمبر ہے 1100 میں سے 1100 والے کا. وہ شروع کرتے جاتے ہیں, اور ان کے پاس دوسرا بچہ جو ہے وہ 1280 والا ہے, تیسرا بچہ 1270 والا ہے, کرتے کراتے جو آخری بچہ آ رہا ہے وہ 1010 والا ہے. ایک ایگزامپل ہے. اب وہ یہ 1010 پہ 50 سیٹیں پوری ہو گئی. اب 750 والا امید لگا کے رکھ سکتا ہے کہ جی مجھے سیٹ مل سکتی ہے, کیونکہ اگر درمیان میں وہ 30 لوگ اسکپ کر جاتے ہیں تو اس کا بھی چانس بن سکتا ہے. مگر وہیں پہ بات ہے کہ اگر وہ 50 لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ میں جن کا لسٹ میں نام ہو گیا سب کلاس میں بیٹھ گئے آتے ہیں, پھر امید رکھنا فضول ہے. تو سر جو یہ سوچ کے بی ایس انگلش کرتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کے ایگزام کلیریفائی کریں گے, ان کو آیا تیاری فرسٹ سیمسٹر سے اسٹارٹ کر دینی چاہیے یا 6-7 سیمسٹر میں آگے؟ ہاں, ان کو تیاری شروع کر دینی چاہیے. تیاری ان اے سینس کہ وہ اپنی ریڈنگ پریکٹس بنانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ویکیبلری کے اوپر کام شروع کر دیں, اور ایسا ڈاٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں جو ان کے کام آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کرنٹ افیئرس میں بھی کچھ ایسا ڈاٹا ہوتا ہے جو کہ لانگ رن میں ساتھ چلتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بڑا واقعہ ہوا کسی سال میں, وہ اس کا ریکارڈ رکھ لیں. اور میرا ایک مشورہ, حالانکہ میں خود نہیں کر سکا, مگر میں مشورہ یہی دوں گا کہ اگر ہو سکے تو ڈائری لکھنا شروع کرتے ہیں. ڈائری میں کیا, صرف کچھ اس دن کے 10 امپورٹنٹ ویکیبلری کے ورڈس, اور ساتھ اس دن کا اگر کوئی امپورٹنٹ واقعہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی ہوا ہے بس اس کا ریکارڈ رکھیں. تو سر ریڈنگ اور رائٹنگ کے بارے میں تھوڑے اسکلس کے بارے میں بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو, کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں. ریڈنگ کے لیے
میرا مشورہ یہی ہے کہ جو کتاب نظر آ رہی ہے اسے دوسری کر لو. صحیح. کورس کی ہے, کورس کی نہیں ہے, ہاں, مگر یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ وہ آپ کے مزاج کی ہے کہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ رائٹنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کہا جاتا ہے اے گڈ ریڈر از اے گڈ رائٹر. آپ اچھا پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی اچھا لکھنا شروع کر دیں گے. تو سر جب بی ایس انگلش کر کے اسٹوڈنٹ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں جاب کے لیے, سر وہ اتنے کیپیبل کیوں نہیں ہوتے ہیں, کہ وہ کیپیبل نہیں ہوتے کہ انگلش بول سکیں, اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, ان کے برینڈ کیا ریزن ہے اس کی؟ سب سے بڑی ریزن پریکٹس. حالانکہ ان کی ڈگری انگلش میں ہوتی ہے. سب سے بڑی ریزن ہے پریکٹس. میں اپنے بچوں کو ایک بات بارہا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لینگویج کی پریکٹس نہیں کی, کہ آپ نے لینگویج کو اس طرح اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا کہ جس طرح اس کو پکڑا جانے کا حق تھا, تو کانسیکوینٹلی آپ سفر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دوں گا. کیا آپ جو بچہ, یا آپ اپنی مثال ہی لے لیں, کیا آپ جو اردو آج سے 20 سال پہلے یا 22 سال پہلے بولتے تھے یا 24 سال پہلے بولتے تھے, کیا آج آپ وہی بول رہے ہیں؟ نہیں, ڈفرینس. کس طرح بولنے کے ڈفرینس آ جاتے نہیں, ہیں, کس طرح سوسائٹی بیریئرز آ جاتے ہیں. کس طرح آیا؟ سوسائٹی بیریئرز. یہ ڈفرینس پریکٹس سے نہیں آیا. جی جی, آپ نے پریکٹس کی نا لینگویج. اسی طرح انگلش ہے. اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے, آپ صرف اس کا رٹا لگا کے اس کو پیپر پہ اتار آتے ہیں. میرے ایک ٹیچر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, ڈونٹ وامٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو سر لینگویج کے اندر سوسائٹی بیریئرز بھی تو آ جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی چینجنگ آ جاتی ہے. دیکھیں, اگر سوسائٹی بیریئرس کو کنسیڈر کرنا ہے تو پھر نہ کریں گے. بات سیدھی ہے. تو سر یہ بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹ اسکول کے اندر بھی انگلش بول رہا ہے, کہ جب سوسائٹی میں آئے گا وہاں پہ اردو بھی آپ کو, پنجابی بھی ملے گی, مگر آپ کے دوست تو آپ کے ساتھ ہیں نا, آپ کے انوائرمنٹ وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ اپنے دوستوں کو آن بورڈ لیں, آپ اپنے ٹیچر سے انگلش میں بات کریں. اس کے علاوہ آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ اور بھی تو سوسائٹی میں موجود ہوں گے. تو سر اینڈ پہ میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا, جو بی ایس انگلش کر رہے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ پھر آپ یہ بتا دیں کہ بی ایس انگلش کر کے بہت اور بھی فیلڈز ہیں, صرف ٹیچنگ نہیں ہے, گھبرائے نہیں آپ انگلش میں. اس کا کوئی میسیج دینا چاہیں؟ بس میں اتنا کہوں گا, بیٹا اسکوپ آپ میں ہے. چاہے ڈگری آپ بی ایس انگلش کی کر رہے ہو, بی ایس اردو کی کر رہے ہو, جو بھی ڈگری کر رہے ہو. ہمارا کیونکہ آج کا ٹارگیٹ بی ایس انگلش کا اور میری اپنی فیلڈ انگلش ہے. آپ کے لیے فیلڈس اوپن ہیں. بس ایک چیز یاد رکھنا, اسکوپ آپ میں ہے. اپنا اسپارک کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دینا. جس دن آپ کا اسپارک ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آپ کا انجن بالکل ڈیڈ ہے, اور آپ بھی سوسائٹی کے لیے یوز لیس ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. جی ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. فی الوقت کے لیے مجھے عبداللہ صاحب کو دیجیے گا اجازت. حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.